أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گریڈ 10 ہاؤ آر یو گاڈ بیٹا آج ہمارا اسلامیت کا لیکچر ہے اور اسلامیت میں آج ہم پڑھیں گے سورۃ ممتحنہ۔ سورۃ ممتحنہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے، اس میں 13 آیات ہیں اور اس کے رکوع کی تعداد جو ہے وہ 2 ہے۔ سورت کے اہم موضوعات جو ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ جنگی راز کی اہمیت بتائی جائے گی، اس میں مسلمان ہونے والی عورتوں کے احکامات بتائے جائیں گے اور کفار کے ساتھ تعلقات کی جنگی پالیسی بتائی جائے گی کہ کفار کے ساتھ تعلقات کی پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، عدوی میرے دشمنوں کو، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء دوست، تلقون تم پیغام بھیجتے ہو، علیہم ان کو، بالمودۃ دوستی کے، وقد حالانکہ کافر وہ کافر ہیں، بما اس سے جو جاءکم آیا تمہارے پاس، من الحق کی حق سے، یخرجون جلا وطن کرتے ہیں یعنی وطن سے نکال دیتے ہیں، رسول کو، وایاکم اور تم کو، ان کے تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ربکم وہ تمہارا رب ہے، ان اگر تم خرج تم نکالتے ہو، جہاد کے لیے، فی سبیل اللہ میرے راستے میں، اور وابتغائی اور طلب کرنے کے لیے، مرداتی میری خوشنودی کو، وتسرون خفیہ طور پر تم بھیجتے ہو، علیہم ان پر، بموداتی دوستی کے پیغام، وانا اور مجھے، عالم معلوم ہے، بما جو اخفی تم چھپ کر کرتے ہو، وما اور جو علنتم اعلان کرتے ہو، ومن اور جو کوئی یفعل ایسا کرے گا، منکم تم میں سے، فقط ضلالا سبیل تو وہ کھلی گمراہی میں یعنی کہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اسی طرح اس کا بامحاورہ ترجمہ، اے ایمان والو، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکہ سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق میں تمہارے پاس آیا ہے، منکر ہے اور اس کے باعث تم اپنے رب پر ایمان لاتے ہو، پیغمبر کو، اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں یعنی وطن سے نکال دیتے ہیں، تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلو اور طلب کرنے کے لیے میری رضا، تو میں اور تم اس کی طرف پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو جو تم چھپ کر کرتے ہو اور جو تم اعلان کرتے ہو، مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ ان اگر یسکفوکم تم پر قدرت پالے، یکونو تو ہو جائیں گے، کم تمہارے، اعداءً دشمن، ویثبتوا اور چلائیں گے، علیکم تم پر، ایدیہم اپنے ہاتھ، والسنتہم اور اپنی زبانیں، بالسوء ایذا کے لیے یعنی اذیت دینے کے لیے، وودوا اور چاہتے ہیں، لو تکفرون کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ دوسری آیت کا بامحاورہ ترجمہ، اگر یہ کافر تم پر قدرت پالے تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ چلائیں گے اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ لا تنفعکم کچھ کام نہ آئے گی، ارحامکم تمہاری اولاد، و اولادکم اور تمہاری اولاد، یوم القیامت قیامت کے دن، یفصل وہی فیصلہ کرے گا، بینکم تم میں، واللہ اور اللہ، بما تعملون بصیر وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ، قیامت کے دن تمہارے رشتے ناطے کام نہ آئیں گے اور نہ ہی تمہاری اولاد، اس روز تو وہی فیصلہ ہوگا جو تم کرتے ہو اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ قد کان ضرور ہے، لاکم تمہارے لیے، اسوۃ حسنہ نیک چلنی، فی ابراہیم ابراہیم کی، والذین اور ان لوگوں کی، معہ جو رفقا ہیں، اس جب قالوا انہوں نے کہا، لقومہم اپنی قوم سے، انا بے شک ہم، براء بے تعلق ہیں، منکم تم سے، ومما تعبدون اور ان سے جن کو تم پوجتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، کفرنا تم قائل ہو سکتے ہو، بیکم تمہارے معبودوں کے، وبعدا اور رہے گی، بیننا ہمارے درمیان، وبینکم اور ان کے درمیان اور تمہارے درمیان، عداوت کھلا عداوت، والبغضاء اور دشمنی، اباداً ہمیشہ کے لیے، حتیٰ جب تک نہ ہو جب تک تم ایمان نہیں لاتے، باللہ اللہ پر، وحدہ وہ اکیلا ہے، الا مگر، قولا کہا، ابراہیم نے، لابیہ اپنے باپ سے، لاستغفرن میں مغفرت مانگوں گا، لکا آپ کے لیے، وما اور میں اختیار نہیں رکھتا، املکا آپ کے بارے میں، لکا من اللہ شیئن اللہ کے سامنے کسی چیز کا، ربنا علیک توکلنا اے ہمارے رب تجھی پر بھروسہ ہے، وعلیک انبنا اور تیری ہی طرف رجوع کرنا ہے، وعلیک المصیر اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ربنا تجعلنا فتنۃ
اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں عذاب نہ دینا للذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، واغفر لنا اور ہمیں معاف فرمانا، ربنا اے ہمارے رب انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ قد کان لکم فیہم قد کانا البتہ ہے، کانا ہے، کم لاکم تم کو، فیہم ان لوگوں کی، اسوۃ حسنہ نیک چلنی، لیمن جو کوئی ہو، کانا ہو، یرجونا امید رکھتا، اللہ کی والیوم الآخری اور آخرت کے دن کی، ومن اور جو یتولا روگردانی کرے گا، فإن اللہ تو بے شک اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا، اور اب ہم اس کے ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آپ کے ورڈز سکون تم ڈالتے ہو تو سرنا تم چھپاتے ہو، یسقفوکم اگر وہ تم پر قابو پا جائیں۔ اسی طرح کوشچن آنسر ہیں 4 ہیں، آپ لوگوں کے پاس نوٹس موجود ہیں لیکن پھر میں لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ قرآن حکیم کی روشنی میں اہل اسلام دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ جواب ہے ایمان والو، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکہ سے نکلو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کو اسلام دشمن کافروں سے اور ان کی اسلامی دشمنی کے سبب ان کو دوست بنانے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح کوسچن نمبر 2 ہے، اس سبق میں دشمنان حق کو کن باتوں کے سبب انہیں دوست اور رازدار بنانے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب ہے تم ان کو دوست کے پیغام بھیجتے اور دین حق میں جو تمہارے پاس آئے منکر ہیں، اور اس باعث سے تم پروردگار خدا تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، پیغمبر تم کو جلا وطن کرتے ہیں، کفار نہ صرف دین اسلام کے منکر ہیں بلکہ اہل ایمان کے ایمان لانے کے سبب ان سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا۔ انہی باتوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں دشمنان حق اور انہیں اپنا رازدار بنانے سے منع کیا، ان سے ان کے دوستی کرنے اور رازدار بنانے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح اہل کفر مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے تو ان کا اہل ایمان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا؟ اگر یہ کافر تم مسلمانوں پر پا لے تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور اذیت دینے کے لیے تم پر ہاتھ چلائیں گے، زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم کے کس اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے؟ تمہیں حضرت ابراہیم اور اس کے رکفا کی نیک چلنی ضروری ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم تم سے اور ان لوگوں کے بتوں سے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو یا پوچھتے ہو بے تعلق ہیں اور تمہارے معبود کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم تم سے کھلی عداوت اور دشمنی رکھیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، سورۃ ممتحنہ کمپلیٹ فرسٹ رکوع کروایا ہے میں نے آپ کو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا لیکچر آج ختم ہوتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے لیکچر کے ساتھ۔